کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ جی ہاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جناب، خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب پہلے ان لوگوں کی زبانی سن لیں۔ ان کا ہر عقیدہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یہ سراسر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جھوٹ منسوب ہے، کیونکہ اگر واقعی ایسا رہا تو پھر سوال یہ پیدا ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں کس شکل میں دیکھا ہے؟ کیا انسانی شکل میں دیکھا ہے؟ اعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ دنیا اور آخرت ساری کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال ہی نہیں۔ ایک کامن سینس ہونا چاہیے کہ جس کا مثال ہی نہیں اس کو خواب کے اندر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا رہا تو یہ فضیلت سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیوں نہیں دیکھی؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے۔ اعوذ باللہ۔ ایسا دعویٰ کسی پیغمبر نے نہیں کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کرے، نہ ان کے بعد ان کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر من گھڑت کہانیاں پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کی یہی حالت ہوگی۔ یہ لوگ نئی نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ زمین گردش نہیں کرتی، لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں۔ پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں۔ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک ایسا کرامتی پتھر جس کے اٹھانے سے نیک اور جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور اس پتھر میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس دنیا کی ہے ہی نہیں، جسے جاننے کے لیے خود سائنس بھی حیران ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر کوئی نیک مراد دل میں رکھتے ہوئے اس پتھر کو اٹھائے اور وہ مراد پوری ہونے والی ہو تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر وہ مراد پوری نہ ہونے والی ہو تو یہ پتھر نہیں اٹھتا۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ ہمیں یہ پتھر جو بھی ہے کیا کرنا ہے؟ بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور لاجیکلی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے فزیکلی آنکھوں سے دیکھنا ہو یا پھر خواب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا۔ کسی بھی صورت میں اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ موت کے بعد میدان محشر میں بھی صرف اسی صورت میں ممکن ہے، جو بھی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا وہی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اس دن کئی چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھتے ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص بھی بنا دیکھے دنیا میں ایمان لایا، اللہ کو دیکھے ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر جنت عطا کرے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس سے بھی بڑھ کر کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دیدار۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی لوگ اپنے حساب و کتاب کے بعد جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے سوال کرے گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے راضی کیا، آج میں رب ہو کر تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم لوگ مجھ سے راضی ہو؟ کیا تمہیں اس سے بڑھ کر بھی کچھ نہیں چاہیے؟ تمام جنتی کہیں گے، اے اللہ، ہمیں آپ نے جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ لوگ چودھویں کی چاند کی طرح ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا سامنے دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سامنے جس طرح سامنے دیکھیں گے اس طرح دیدار کریں گے۔ ہر ایک جگہ سے ایک جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یوں ہی اللہ کو دیکھتے دیکھتے یہ جنتی لوگوں کے ہزاروں سال گزر جائیں گے، لیکن ان کو آنکھ جھپکنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جنتی لوگوں کو رب کو دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اس دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو بنا آنکھیں جھپکے۔ وہ چودھویں کا چاند آنکھوں کو روشنی دینے کی وجہ سکون دیتی ہے، اور قرآن پاک میں اسی لمحے کو ذکر کرتے ہوئے اس دن جنتی لوگوں کے چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے روشن ہوں گے۔ تصور کریں، ساری زندگی جس رب سے ملنے کے لیے دیکھنے کی خواہش کے اندر آپ اپنی عبادت کی زندگی ایک ایک لمحہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارا ہے، اللہ اچانک آپ کے سامنے آ گیا۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نام رکھے گا، یا ذل جلال والاکرام۔ جلال کا مطلب ہے زبردست اور اکرام کا مطلب ہے نوبل یا پھر اعزاز، اس لیے کہ یہ اعزاز کچھ گنے چنے لوگوں کو، صرف جنتی لوگوں کو حاصل ہوگا۔ کئی سالوں ریسرچ اور محنت کے بعد نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیے، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شخص کو یا پھر پیغمبر کو اپنی ظاہری آنکھوں سے یا پھر خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہو جائے تو پھر قیامت کے دن وہ اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش رہے گی جو دنیا میں رہتے ہوئے تھی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت، اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزوں کا پردہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے رکھ دی ہے۔ مثال کے طور پر جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، روح اور اللہ کا دیدار، ان سب چیزوں کا دنیاوی زندگی سے پردہ رکھا گیا ہے، کیونکہ موت سے پہلے کبھی بھی ہٹ نہیں سکتا۔ ورنہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر اللہ کی ذات ان تمام پردوں کو ہٹا دیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا دیدار کروا دیں، کیا کوئی ایک بھی شخص ہوگا تب اللہ پر ایمان نہ لائے؟ اسی لیے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اپنے رب پر بنا دیکھے ایمان لانے۔ جو بھی شخص اس امتحان کے اندر پاس ہوگا وہی تمام نعمتوں کا حقدار ہوگا، جن میں سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہے، وہ بھی اپنے اس ظاہری آنکھوں سے۔ اس پردے کو اگر آپ نے آبزرو کرنا ہو تو اس بات کا اندازہ لگا لیں، خواب کے اندر بھی آپ اللہ کا دیدار تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں تک موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ تصور کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ خواب کے اندر خود کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے آپ کا دماغ پروسیس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ دراصل موت کے بعد ہوتا کیا ہے، ایک پردے کے پار آپ کا دماغ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پردہ دنیا کے لیے ہٹ جائے تو دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز ہیبت سے تباہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، سامنے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ لیکن چھوٹی سی ایک تجلی نے اس بڑے سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہہ دیتے کہ تم خواب کے اندر میرا دیدار کر لو، پھر تم مجھے خواب کے اندر دیکھ لینا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں سے مجھے ممکن نہیں۔ اسی لیے یہ بالکل ناممکن ہے اور لاجیکلی بھی یہ بات فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات اور اپنے قانون کو بدل دے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ سفر معراج پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اس طرح ہے، ظاہری آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نور کا حجاب لے رکھا تھا، یعنی پردہ کچھ تھا۔ سائنٹسٹ کو اس کائنات کے اندر سب سے روشن چیز ایک بلیک ہول ملا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ ازال بلیک ہول، اور یہ ہمارے سورج سے بھی 600 ٹریلین سے بھی زیادہ روشن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان اس سورج کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اس ظاہر آنکھ سے یا خواب میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو آپ اس مولویوں کے عقل کا اندازہ لگائیں۔ اس طرح کے عقائد زیادہ تر صوفی جماعت کے پاس ہے، یعنی تصوف کے اندر، اسلام سمیت دنیا کے ہر ایک مذہب کے اندر مذہبی تعلیمات سے ہٹ کر کچھ اسلام کے اندر ایسے گروپ ہیں جو صوفیات کے اندر بھی ہے، تو ان کو اسلام سے، ان کے عقائد اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ رہا خوابوں کی، حدیث شریف کے اندر 3 قسمیں بیان ہوتی ہے۔ پہلا رحمان کی طرف سے مبشرات یعنی نیک خواب، ہاں تب یہ خواب جب تک نیک ثابت نہیں ہوتا وہ خواب آپ کے سامنے پورا نہ ہو جائے۔ دوسرا شیطانی خواب، جبکہ شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے خواب کے اندر آتا ہے، کبھی ان کے مر چکے رشتہ داروں کی صورت میں، کبھی بزرگوں کی شکل میں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان ہر ایک کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور خواب کے اندر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، یا پھر اور کچھ الٹا مشورہ دے سکتا ہے خواب کے اندر، تمہیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ رہا تیسرا خواب، دماغ کے ذریعے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑی چلنے لگتا ہے اور اس دماغ میں جو وہ سوچتا رہتا ہے وہ خواب کے اندر آ سکتے ہیں، جو خود ہم لوگ سوچ کے جو سوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں دماغ کے اندر۔ لہٰذا اللہ کو خواب کے اندر دعویٰ کرنے والے یہ تمام لوگ یا تو جھوٹ کہتے ہیں یا پھر شیطان کو خواب کے اندر دیکھا ہے، یا پھر یہ اپنے ذہن سے بنا کر جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔